بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت گفتگو میں مقصود کوئی نئی سے نئی بات کرنا یا کوئی بڑے فلسفے بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ ضرورت کی چیزیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو فائدہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی کہ اگر ہم ان سے بچ جائیں تو بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ بس ایسی چیزوں کا مذاکرہ مقصود ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے الحمدللہ عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوتاہی ہے تو اس کو عمل میں لے آنا چاہیے۔ بس یہ یاد دہانی مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے روزمرہ کاموں میں سے ایک بڑے فائدے کا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، اور ہم دن بھر میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کام کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں۔ ٹوپی پہننے لگے، اینک پہننے لگے، کپڑا پہننے لگے، جوتا پہننے لگے، اتارنے لگے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، بے شمار کام ہیں جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں، اور اگر ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تو مشقت کوئی بھی نہیں ہے، تو 24 گھنٹے اور ہر کام ہمارا عبادت بن جائے گا، اور اتنا بڑا سرمایہ جمع ہو جائے گا کہ قیامت والے دن ہم خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی کمائی۔ اور خواتین بھی دن بھر میں بے شمار کام کرتی ہیں، آٹا گوندنے لگی، کھانا پکانے لگی، سالن پکانے لگی، روٹی ڈالنے لگی، تو کپڑا بچوں کو پہنانے لگی، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام ہو تو ایک تو برکت ہی برکت ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، بے شمار فائدے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر ہے کثرت سے ہو جائے گا، 24 گھنٹے عبادت بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسلام کی پہچان ہے۔ شاعر اسلام ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن سے اسلام کی، مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ہے اجنبی سے اجنبی بندہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعارف ہے نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے وہ کس لباس میں ہے، کس زبان سے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی کام سے پہلے بسم اللہ کہہ دے تو ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ تو شاعر اسلام، ویسے تو سارے ہی دین کے کام اہم ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو اسلام کی پہچان ہوں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان بھی ہے، اس لیے جو چیز پہچان ہو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بہت زیادہ سکڑ گیا ہے، اب اس کا اہتمام نہیں رہا اور بڑی غفلت ہو گئی ہے۔ بچپن میں ہم سبھی اس بات کو سنتے رہتے تھے، ہمارے کان ان باتوں سے مانوس تھے کہ کسی بچے کو تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو فوراً مائیں پکار کر بسم اللہ کہتی ہوتی تھی، لیکن اب وہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے ایک اور اعتبار سے بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ خاص طور پر آج کا زمانہ حوادثات کا زمانہ ہے، اور انسان عام اعمال میں تو تکلف برت لیتا ہے، لیکن جب حادثہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پیش آئے تو اس وقت زبان سے وہ نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اس جملے سے مانوس کر لیں گے تو حادثے کے وقت خدا نہ خواستہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو بے ساختہ زبان سے یہی جملہ نکلے گا، یہی کلمہ نکلے گا، اور اگر اس کے بعد خدا نہ خواستہ خاتمہ ہو جاتا ہے تو کلمہ اور اللہ کے نام پر خاتمہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آیا تو زبان سے گالی نکل جاتی ہے،
بے ساختہ نکل جاتی ہے، اور اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو یہ نقصان کی علامت ہے، نقصان کی پہچان ہے۔ تو اپنے آپ کو اس جملے کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ کل عمد ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، اور ایک روایت میں ہے فہو اقطع۔ اقطع کا معنی ہوتا ہے دم کٹا ہوا، تو اس کا ترجمہ ناقص سے بھی کر لیتے ہیں، ادھورے سے بھی کر لیتے ہیں، اور برکت سے خالی سے بھی ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو قابل ذکر کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، اور اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا کوئی بھی کام اگر برکت سے خالی ہو گیا تو یہ بڑے خسارے کی چیز ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے اس میں برکت آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ نفع کی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کچھ کام تو ایسے ہیں جو بغیر بسم اللہ کے سرے سے جائز ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہی کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس جانور کا کھانا ہی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے جانور جن کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو اس کا کھانا فسق ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو کچھ کام تو ایسے ہیں جو بسم اللہ کے بغیر جائز ہی نہیں ہوتے، اور دوسرے بہت سارے کام اگرچہ جائز ہو جاتے ہیں لیکن برکت سے محرومی اس میں رہتی ہے۔ اور بسم اللہ کو پڑھنا اس وجہ سے بھی بڑا اہم ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے سے پیچھے اللہ کا ایک بڑا نظام کار فرما ہے، اور بہت بڑی قدرت استعمال ہو رہی ہے۔ تو اتنی بڑی قدرت کا شکرانہ بھی اس سے ہو جاتا ہے کہ کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں، آخر میں الحمدللہ کہہ لیں، تو یہ بہت بڑا شکرانہ ہے۔ مثال کے طور پر صرف پانی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں، وگرنہ کھانا لے لیں، کپڑا لے لیں، جوتا لے لیں، تو اس میں پیچھے کتنی کائنات استعمال ہوئی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت استعمال ہوئی ہے، کتنے نظام استعمال ہوئے ہیں، ان کو جب بندہ سوچنے بیٹھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے صرف مثال کے طور پر پانی کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی شکل میں ہمارے لیے ذخیرہ کر دیا، اور اگر اس کو نمکین نہ کرتے، میٹھا ہی ہوتا، تو وہ پانی کے اندر جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ظاہر ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مچھلی بھی تو انہی پانیوں میں رہتی ہے، اور اس طرح کی مچھلیاں اور مخلوقات پتہ نہیں کتنی ہیں جو اسی پانی کے اندر رہتی ہیں، کہ 6 ماہ جنات اور انسانوں نے مل کر کھانا بنایا، کتنا کو بنا لیا ہوگا۔ تھوڑا سا تصور کرنے کے لیے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ اللہ نے اس کو استعداد دی ہو، وہ 1000 2000 5000 10000 بندے کا انتظام کھانے کا کرنا چاہے، تو میرے خیال میں ایک فون کال پر اس کا ایک دن کے اندر انتظام ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ہمارے اختیارات سے کہیں آگے تھی، ہماری سوچ سے بھی باہر تھی، کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہہ کر مانگی تھی کہ ایسی بادشاہی دینا کہ میرے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ ایسی اختیارات والی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو کتنا کھانا تیار ہوا ہوگا۔ ایک مچھلی ایک ہی لقمے میں کھا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرا کھانا کم کر دیا ہے، مجھے روز میرا اللہ اتنے 3 لقمے عطا کرتا ہے۔ تو جتنی کسی کی خوراک ہوتی ہے اس کے فضلات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، وہ سارا اسی پانی میں ہے۔ اگر وہ میٹھا ہوتا تو گل سڑ جاتا، تعفن زدہ ہو جاتا، ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے ہمارے لیے موت کا سبب بن جاتا۔
لیکن اللہ نے اس کو نمکین بنایا، پھر چاند کے ساتھ اس کا ایسا کنیکشن کیا کہ اس پانی میں حرکت رہتی ہے، اس حرکت کی وجہ سے بھی وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے، تعفن زدہ نہیں رہتا۔ پھر نمکین پانی تو ہم نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، وہ ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس پانی کو اپنے مدد آپ کے تحت میٹھا کر کے استعمال کرنا چاہیں تو کم سے کم 1000 روپیہ 1 لیٹر پانی کا خرچ بنتا ہے۔ تو ہم میں سے کون اس کا تحمل رکھتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بخارات کی شکل میں ایسا نظام بنایا ہے قدرتی کہ وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور بادل کارگو کا کام کرتے ہیں، فری سروس دیتے ہیں، ان بخارات کو لے کر آتے ہیں اور ہمارے ہاں بارشوں کی شکل میں برستے ہیں، سمندروں سے یہ نمکین پانی اٹھتا ہے اور یہاں میٹھا پانی، صاف شفاف پانی برستا ہے۔ اور پھر جتنی ضرورت ہماری ہے، ظاہر ہے جہاں لوگ آباد ہیں پانی کی ضرورت وہاں پہ ہے، اتنا پانی اگر یہاں برسا دیا جائے جتنی ہماری ضرورت ہے تو ہماری زندگی کا نظام معطل ہو کے رہ جائے۔ یہاں تھوڑا سا برسایا جاتا ہے، پہاڑوں کے اوپر اس کو برسایا جاتا ہے اور وہاں برف کی شکل میں جم جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کولڈ سٹور کی ہمیں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ وہاں پانی سال بھر ہمارے لیے ذخیرہ ہوتا رہتا ہے اور ہماری ضرورت کے مطابق وہاں سے بہہ کر آتا ہے، اور جب وہ بہہ کر آتا ہے تو تازہ مٹی لے کے آتا ہے جو ہماری زمینوں کو زرخیز کرتا ہے۔ جہاں جہاں نہری نظام ہے اور ندی نالوں کے ذریعے پانی بہہ کے آتا ہے، وہاں ہی کی زمینیں زرخیز ہیں، طاقتور ہیں، زیادہ پیداوار دینے والی ہیں۔ اور پھر جہاں جہاں سے وہ بہہ کر آتا ہے وہاں زمین بھی اپنے اندر پانی کو مساموں کے ذریعے جذب کرتی ہے، اور وہیں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور ہم جو بوروں کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے، ٹیوبلوں کے ذریعے اور کن کن چیزوں کے ذریعے زمین سے نکالتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تقاضا ہم سے کیا ہے کہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، گھر میں خواتین کو، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ یہ صرف پانیوں کی بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی لے لیں گے اس کے پیچھے ایسے ہی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جتنا کہ ہمیں معلوم ہے بیان کر دیا ہے، وگرنہ اللہ کا نظام کیا ہے جہاں تک ابھی تک ہماری رسائی بھی نہیں ہوئی وہ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔